ملک کے اکثر علاقوں میں مذہبی جماعت کی طرف سے دھرنے اور سڑکیں بلاک کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ دھرنے میں شریک افراد کی پولیس سے جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔ ڈیرہ غازی خان میں پولیس اہلکار پر مظاہرین نے تشدد کیا۔ پولیس اہلکار کی وردی پھاڑ دی، پولیس اہلکار زخمی ہوا۔ ملک کے اکثر علاقوں میں مذہبی جماعت کی طرف سے دھرنے اور سڑکیں بلاک کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ دھرنے میں شریک افراد نے پولیس سے جھڑپیں بھی کی ہیں۔ ڈیرہ غازی خان میں پولیس اہلکار پر مظاہرین نے تشدد کیا ہے۔ ہمیں جوائن کیا ہے اسی پر بات کرنے کے لیے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے مذہبی ہم آہنگی علامہ طاہر اشرفی صاحب نے۔ طاہر اشرفی صاحب، مختلف علاقوں سے رپورٹ ہو رہا ہے کہ دھرنے میں جو شریک افراد ہیں پولیس سے بھی جھڑپ کر رہے ہیں، اس سے متعلق کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ ہم تشدد کسی بھی طرح سے ہو اور کسی بھی طرز کا ہو، کوئی بھی کرے، اس کو کیسے جائز کہا جا سکتا ہے؟ اس کو کس طرح؟ یہ بیچارہ پولیس والا بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے نا۔ یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ یہ انسان نہیں ہے۔ اور احتجاج، پرامن احتجاج حق ہے، ہر کسی کا کرنا چاہیے۔ تشدد کوئی بھی کرے، کوئی بھی جماعت ہو، کوئی بھی گروہ ہو، تشدد کسی بھی صورت جائز نہیں کہا جا سکتا۔ اور موجودہ حکومت نے تو ناموس رسالت اور عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ہمارے وزیر اعظم صاحب نے اقوام متحدہ میں جا کر جس طرح ناموس رسالت کا مسئلہ اٹھایا ہے، اسلامک فوبیا کا معاملہ جو ہے اس پر بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں وہ دنیا کے سامنے واضح ہے۔ ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور آپ کی ناموس و عزت پہ قربان ہونا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ جو طرز عمل ہے اس وقت گزشتہ 2 دن سے ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں، میں یہی گزارش کر سکتا ہوں، ملک کے تمام سیاسی مذہبی زعماء سے یہی عرض کر سکتا ہوں بطور ایک پاکستانی کے، بطور چیئرمین پاکستان علماء کونسل کے، کہ اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے یہ تشدد سے یہ مسئلہ حل ہوگا؟ کتنے لوگ ہیں جن کی جانیں خطرے میں ہیں، ان کو آکسیجن نہیں مل رہی، کتنے بچے ہیں جو اس وقت رستوں میں ہیں، عورتیں ہیں، اور یہ سارا سلسلہ جو ہے اس معاملے میں حکومت جو ہے اس کا بار بار یہی خیال ہے کہ اس کے اوپر بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کیا جاتا ہے۔ لیکن مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، خواہ وہ پولیس والا ہو یا عوام کا آدمی ہو یا کسی جماعت کا ہو، اگر وہ زخمی ہوتا ہے، اس کا خون بہتا ہے، تو یہ پاکستانیوں کا خون بہ رہا ہے۔ یہ پولیس والا کون ہے؟ یہ میرا اور آپ کا بھائی ہوگا، یہ ملک میرے ملک کا ایک سپاہی ہے، یہ میرے ملک کا ایک جو ہے وہ، اور یہ آپ کا بھی بھائی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ایک تو جو مظاہرہ کرنے والے حضرات ہیں ان کی قیادت پر یہ ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو تشدد سے باز رکھیں، ان کو اس طرح کی جو ہے جو بالکل میں سمجھتا ہوں جس کی نہ دین اجازت دیتا ہے نہ اسلام اجازت دیتا ہے۔ اور میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ تشدد کسی طرف سے بھی نہیں ہونا چاہیے، مار داڑ کسی طرف سے بھی نہیں ہونی چاہیے، لوگوں کو تکلیف کسی طرف سے بھی نہیں ہونی چاہیے۔ میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو تکلیف دینے سے منع کیا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے ناموس رسالت کی اور عقیدہ ختم نبوت کی، تو الحمدللہ ہم اس کے چوکیدار ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت اور ناموس رسالت پر اگر ہمارا جذبہ کسی سے زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں ہے۔ کیا وزیر اعظم پاکستان نے ہر موڑ پہ کھڑے ہو کے جو کچھ فرانس میں ہوا ہے اور جو اس کی مذمت پاکستان نے نہیں کی؟ کون سا دوسرا اسلامی ملک ہے؟ میں کسی پہ تنقید نہیں کرنا چاہتا، لیکن پاکستان کا موقف اس حوالے سے بھرپور ہے۔ اور میں پھر کہنا چاہتا ہوں ہم کوئی پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ ہم جو بھی جہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے گا یا آپ کے عقیدہ ختم نبوت پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گا، ہم اس کی مذمت بھی کریں گے اور جو ممکن ہوا وہ کریں گے۔ اور ماضی میں ہم نے کیا، یہیں پر جب علامہ خادم رضوی صاحب جب ناموس رسالت اور عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے قانون میں ایک ترمیم کی کوشش کی آئے تھے تو ہم سب نے ان کی تائید کی تھی، لیکن اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ رستے بند کرنے کی بجائے، تشدد کی بجائے پرامن احتجاج، اور پرامن احتجاج حق ہے، جمہوری معاشروں میں ہوتا ہے۔ لیکن لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ جو مشکلات آ رہی ہیں اس حوالے سے تمام لوگوں کو سوچنا چاہیے، جو مظاہرین ہیں ان کے جو لیڈر ہیں انہیں بھی سوچنا چاہیے،
اور اس معاملے کو ہر کسی کو کلیئر ہونا چاہیے کہ پاکستان اور اہل پاکستان اور پاکستان کی حکومت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، عقیدہ ختم نبوت اور اصحاب رسول و اہل بیت کا جو تقدس ہے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتی ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور ہم اس معاملے میں بڑے واضح ہیں کہ جو کچھ فرانس میں ہوا یا کہیں اور قرآن کریم جلائے گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جن ممالک میں گستاخی ہوئی، پاکستان نے لیڈ کیا ہے عالم اسلام کو۔ OIC وزرائے خارجہ کے اجلاس کے اندر متفقہ قرارداد ہم لے کر آئے ہیں کہ ان مسائل کے اوپر اقوام متحدہ کے اندر قانون سازی کی جائے۔ ہم چاہتے ہیں عالمی سطح پر قانون سازی ہو تاکہ کوئی بھی تمام انبیاء اور تمام آسمانی کتب اور تمام آسمانی مذاہب جو ہیں ان کی توہین نہ کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اللہ کے بعد آخری آسرا ہیں، اور ہمیں اللہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملے گا۔ قرآن کریم کے احکامات واضح ہے۔ آج جب پوری قوم الحمدللہ ایک طویل عرصے کے بعد ایک روزے کی طرف جا رہی ہے، ہمارے ہاں تو دو تین روزے ہوتے تھے، آج الحمدللہ پورے ملک کے اندر کنسنسس اس حکومت نے پیدا کیا کہ روزہ جو ہے وہ ایک انشاءاللہ جب رویت ہلال کمیٹی رات اس کا اعلان کرے گی ایک ہوگا۔ ہم یہ اتنی اور اس وقت لوگوں کو مشکلات ہیں، جنہوں نے سحری بنانی ہے، جنہوں نے رمضان کی خریداری کرنی ہے، وہ کہاں جائیں؟ بازار بند ہیں، رستے بند ہیں، تو ہمیں احتجاج کے ساتھ ساتھ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنی چاہیے اور مذاکرات کا راستہ جو ہے اس کو کھولنا چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے۔ بات چیت کے ذریعے تشدد سے نہ مسائل حل ہوتے ہیں نہ مسائل حل ہوں گے۔ پاکستان ایک ماشاءاللہ آزاد، خود مختار اور ایٹمی قوت ہے۔ پاکستان اور پاکستان کے سلامتی کے ادارے کمزور نہیں ہیں۔ ہم کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جو اپنا موقف جو ہے رکھنے میں کسی سے خوف کھاتے ہوں، اور پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور ختم نبوت سے ہم کیسے پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ تو میں تو یہی گزارش کروں گا سب سے کہ یہ پولیس والے بھی آپ کے بھائی ہیں، یہ جو پھنسے ہوئے ہیں ٹریفک کے اندر، پورے ملک کے اندر بچے ہیں، بوڑھے ہیں، مریض ہیں۔ رات ہم دیکھ رہے تھے کہ آکسیجن سلنڈر جو ہیں وہ مختلف شہروں میں اسپتالوں میں ختم ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو انسان قتل ہوں گے، جو مر جائیں گے ہماری کوتاہی کی وجہ سے، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کیا اللہ کے ہاں ہماری جواب دہی نہیں ہے؟ ہر عمل کی اللہ کے ہاں جواب دہی ہے۔ اگر حکمران کوئی غلطی کرے گا تو اسے بھی اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اور اگر لوگوں میں سے کوئی غلطی کرے گا تو اسے بھی اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ علامہ صاحب یہ کہیے گا کہ یہ کیسے سب شروع ہوا، کون لوگ ہیں یہ؟ دیکھیے یہ سب کو معلوم ہے اور کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ضرورت ہے وہ اس بات کی ہے کہ قوم اس بات کو دیکھے اور سمجھے کہ پاکستان جو بہت مشکل سے آگے کی طرف چلنا شروع ہوا۔ ابھی آپ نے دیکھا ہمارے وزیر خارجہ اس وقت جرمنی میں ہیں، روس کے وزیر خارجہ ہوئے، عالم اسلام میں اسلامی عرب ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات انتہائی بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ ان حالات میں پاکستان میں ایک وحدت اور کنسنسس کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں سب کو ناموس رسالت اور عقیدہ ختم نبوت کے مسئلے پر عمران خان صاحب کی پشت پہ آ کے کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ جو انہوں نے فحاشی عریانی اور ریپ کے حوالے سے بات کی، اس معاملے میں مذہبی طبقے کو ان کی پشت پہ کھڑا ہونا چاہیے کہ ہم آگے کی طرف جائیں، ہم پاکستان کو واقعی حقیقی مدینہ منورہ کی طرف کی ریاست بنا سکیں۔ جی علامہ صاحب، کچھ روز پہلے اجلاس بھی ہوا وزیر اعظم کی زیر صدارت، اس میں کچھ معاہدے پر بھی غور چل رہا تھا، اس سے متعلق کچھ بتا سکتے ہیں ہم؟ دیکھیں یہ ہمارے وفاقی وزیر مذہبی امور جو ہے اور وزیر داخلہ وہ اس معاملے میں زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، کیونکہ وہ اس اجلاس میں تھے اور وہ ان سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ میں تو ایک گزارش کروں گا ایک پاکستانی ہونے کے ناطے اور ایک دین کے خادم ہونے کے ناطے کہ دیکھیے اس معاملے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو دنیا میں ناموس رسالت کی توہین ہو رہی ہے اسے ختم ہونا چاہیے۔ اس کے لیے پاکستان جو اقدام کر رہا ہے، مزید جو ضرورت ہے وہ ہم کریں گے اور کرنے چاہیے۔
لیکن دوسری طرف یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی میں نہیں سمجھتا کسی صورت بھی مناسب ہے. تشدد جو ہے وہ بند ہونا چاہیے, احتجاج پرامن ہو, لوگوں کے لیے جو مسائل بنے ہوئے ہیں اس وقت وہ ختم ہونے چاہیے. یہ سب ہمارے لوگ ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کے آپ دیکھیں جوتے, وہ ٹوٹے جوتے پہنے ہوئے ہیں, پھٹے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, یا یہ بھی تو میرے بچے ہیں نا, یہ کہیں اور سے نہیں آئے ہیں, یہ بھی پاکستان کے بچے ہیں, اور یہ پولیس بھی میری پولیس ہے, یہ لوگ بھی میرے لوگ ہیں. تو مجھے تو اس وقت میں یہی سب سے گزارش کروں گا کہ یہ تشدد اور جو مار دار کا رستہ ہے اس کو ترک کر کے ہم ایک مکمل اس معاملے میں حکمت عملی بنانی ہوگی کہ پاکستان کو مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست بنانے کے لیے جو ایک امن والی, اعتدال والی, محبت والی اور پیار والی ریاست ہو, جہاں انتہا پسندانہ سوچ اور افکار کا دور دور تک یہ ہم سب کو مل کے ختم کرنا ہے. یہ جو ایک میں سوچ رکھتا ہوں اور میں اس کو پوری دنیا پہ مسلط کرنا چاہتا ہوں کہ میرا یہ نقطہ نظر ہے, سب اس کو تسلیم کریں. اگر وہ نقطہ نظر قرآن اور سنت کی تعلیمات کے مطابق ہے تو ماننا چاہیے, اگر نہیں ہے تو نہیں ماننا چاہیے. میں سمجھتا ہوں اس سارے عمل کے اندر ہمیں آگے بڑھنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا. اس وقت سیاست کرنے کی بجائے یا ایک دوسرے کو مطعون کرنے کی بجائے ہم سر جوڑ کر بیٹھیں اور سوچیں کہ یہ جو حالات ہر چند ماہ کے بعد بن جاتے ہیں ان سے ہم نے کیسے نکلنا ہے اور اس کا رستہ کیا ہے, اور پاکستان کو آج دنیا اسلام کے اندر اور عالمی دنیا کے اندر یہ جو مناظر ہیں یہ کیا پیغام دے رہے ہیں. خواہ وہ پولیس والا مار رہا ہو, خواہ وہ جو ہے پولیس والے کو مارا جا رہا ہو, ہم کیا تاثر دنیا میں دے رہے ہیں, ہماری کیا تصویر دنیا میں جا رہی ہے. آج پورا عالم اسلام خوشی منا رہا ہے کہ رمضان المبارک کا آغاز ہوا ہے, اور میرے ملک کے اندر لوگ جو ہیں لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں کے اوپر رات سے بلاک پڑے ہوئے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ان کو پینے کا پانی نہیں ہے, دودھ نہیں ہے, کہاں جائیں, عورتیں کہاں جائیں. تو خدا کا واسطہ ہے برداشت کا امن کا پیغام آپ دے رہے ہیں. نمائندہ خصوصی وزیر اعظم علامہ طاہر اشرفی ہمارے ساتھ ہے, بہت شکریہ آپ کا. ملک کے اکثر علاقوں میں مذہبی جماعت کی طرف سے دھرنے اور سڑکیں بلاک کرنے کا سلسلہ جاری ہے, اور دھرنے میں شریک افراد کی پولیس سے جھڑپیں بھی دیکھی جا رہی ہیں. ڈیرہ غازی خان میں پولیس اہلکار پر مظاہرین نے تشدد کیا, پولیس اہلکار کی وردی پھاڑ دی, پولیس اہلکار زخمی بھی ہوا.